امریکی کانگریس کے 62 ارکان کی پاکستان کی داخلی صورتحال میں مداخلت کے جواب میں پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد، مجرمانہ دھمکیاں متعارف کرائیں۔ 9 مئی 2023 کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی ہجوم کو پارلیمنٹ، سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت، ریڈیو پاکستان پر حملے کے لیے اکسایا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے انتشاری سیاست سے اگست 2014 اور مئی 2022 میں بھی ملک کو مفلوج کیا ہے۔ بحیثیت پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ذریعے کانگریس ارکان کو آگاہ کریں کہ فروری 2024 کے عام انتخابات پر کانگریس کے ارکان کے خیالات غلط ہیں۔ ان انتخابات کو بین الاقوامی سطح پر آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس انتخابی مشق کو بدنام کرے۔ پی ٹی آئی نے 2008 اور 2013 کے انتخابات میں یہی کیا تھا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ وہ انتخابی مشق کو بدنام کرے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بدعنوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ کا سب سے سنگین بحران پیدا کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈپر پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ کمیاں، محرومیاں، ڈیفیشنسیز، مسائل ہمارے والداد نے دیکھے یا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے نہ دیکھیں، ہماری نسلیں نہ دیکھیں، تو آپ کو ایک بہترین طریقے سے محنت کر کے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی جس سے آپ پاکستان کو اوپر لے جا سکے۔ جو عمران خان کا ویژن ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست۔ مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں صرف اور صرف انصاف تھا۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے، اور میرٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ پورے معاشرے میں جب اس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرٹ سسٹم کے اندر کوئی انسان محرومی فیل نہیں کرتا۔ محرومی اصل میں قوموں کو نیچے لے کے جاتی ہے۔ جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں محروم ہوں، میرے میں ٹیلنٹ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے اپرچونٹی نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، سفارش نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے، تو اس طرح قوم کے وہ نوجوان بچے اور بچیاں نیچے جانا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کی سوچ آپ کو عظیم انسان بناتی ہے۔ آپ کی سوچ بڑی کیسے ہوگی؟ آپ کی سوچ بڑی تب ہوگی جب آپ گھبرائیں گے نہیں، جب آپ میں مقابلہ کرنے کی جرأت ہوگی۔ باقی فیلئر جو ہے زندگی میں، یہ یاد رکھیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، کل ہماری آپ اس قوم کا مستقبل ہے، اپنی فیلئر سے سیکھیں۔ ضروری نہیں کہ کہیں پہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد نا امید ہوں۔ ہمارے اسلام میں بھی نا امیدی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے نا امید نہیں ہونا، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہوتا ہے، اگر ہمارا ایمان کے مطابق ہم اسی راستے پہ چلتے رہیں، محنت کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ ہر کام میں بہتری ہے، آگے جا کے اسی چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس سے بڑا کام کرانا چاہتا ہے، آپ نے اور محنت کرنی ہے۔ اور ایک کامیابی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے بھی کامیاب انسان بننا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ تو محنت کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے، محنت کرنے کا، یہ یاد رکھیں آپ۔ دوسری بات، اپنے والدین کی بہت عزت کریں۔ اپنے والدین کی عزت اس لیے کریں کیونکہ جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پرورش کرنے میں، آپ کی ضروریات پورا کرنے میں وہ کتنی قربانی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز پڑھا کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے آپ کو نہیں جھکنے دے گا۔ نماز قائم کریں آپ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم پاکستان میں دوبارہ ایک لیڈ رول دیں، اور لیڈ رول دینے کی ضروری ہے کہ لیڈرشپ تب بنتی ہے کہ جب آپ کی یونینز بحال ہو جائیں۔ تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں انشاءاللہ ہم اسٹوڈنٹس کو بحال کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو باقاعدہ طور پہ بحال کر کے یونینز کو آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ ایمرج کریں اپنی یونینز کے ذریعے،
اپنے جو مسائل ہیں، اپنا جو حق ہے وہ لینے کے لیے سرکاری طور پر آپ کو اختیار دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت جلد ہم جو ہے اس صوبے میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر رہے ہیں۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنا بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، یہ کام عمران خان کے ویژن کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہماری وہ کمیاں جو ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں مختلف شعبوں میں، ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے وسائل اس وقت محدود ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اپنے وسائل کو بڑھا کر انشاءاللہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے۔ اسکالرشپ آپ کی بڑھائی جا رہی ہے، آپ کو انشاءاللہ نیشنل انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے اندر اسکالرشپ کا سائز ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جو ٹاپرز ہیں اور وہ وہاں جا کر اپنا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں، اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر آپ نے پاکستان کو فائدہ دینا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ کا ملک پاکستان ہے، پاکستان کا آپ پہ حق ہے، پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے، پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے، پاکستان نے آپ کو شہریت دی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر اپنا تھوڑا 25 کروڑ ہماری آبادی ہے، اگر ہر انسان اپنا تھوڑا تھوڑا بھی اس ملک کے لیے لگائے تو 25 کروڑ عوام سے ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، لیکن اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا۔ عمران خان نے ہمیشہ 3 باتیں کی۔ اس نے کہا خوف کے بت توڑ دو۔ خوف کا بت توڑنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کو صرف اللہ پہ یقین ہوگا، تو پھر خوف کسی کا نہیں ہے آپ کو۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں کا بت توڑ دو۔ میں کیا ہے؟ یہ میں کا بت بہت خطرناک بت ہے۔ اپنی ذات کے اندر رہنا، اپنے لیے سوچنا۔ تو جب آپ میں کا بت نہیں توڑیں گے، اپنے اندر رہیں گے، تو آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے۔ جب آپ ایسا قوم سوچیں گے، کسی اور کے لیے سوچیں گے، تب ہی آپ عظیم قوم بنیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو آنر کرے گا وہ ہمیشہ اس چیز پہ کرے گا کہ آپ نے اس کی مخلوق کے لیے کیا کیا۔ اپنے لیے کرنے پہ اس نے کوئی ریوارڈ نہیں کرنا آپ کو، اس نے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے کہ آپ نے مخلوق کے لیے کیا کیا۔ تیسری بات، خود مختاری۔ خود مختاری بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے، اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم نے خود مختار ہونا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ اس کے لیے ہماری حقیقی آزادی ضروری ہے۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے، وہ مانگنے کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں ہے۔ اس ملک میں اگر آپ حقیقی آزادی مانگتے ہیں، اپنا وہ حق مانگتے ہیں جو آئین نے دیا ہے آپ کو، تو آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، آپ پر جیلی فجاریں کی جاتی ہیں، آپ پہ جبر کیا جاتا ہے۔ تو حقیقی آزادی کی ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو، پاکستان کے قانون کی بالادستی ہو، اور کوئی بھی طاقتور کسی بھی مقام پہ اگر بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو نہ توڑ سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کر سکے۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی۔ انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے، کیونکہ یہ جنگ ہماری ذات کی نہیں ہے، یہ جنگ ہماری قوم کی ہے، ہماری نسلوں کی ہے انشاءاللہ۔ علی امین گنڈا پر پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی عزت کرو، نماز پڑھو اور اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کرو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، تعاون اور دیگر توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں قطر کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر میں موجود پاکستانیوں کی میزبانی کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ بریکنگ نیوز شامل کریں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی میں کارساز ٹریفک حادثے کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے کارساز ٹریفک حادثے کی ملزمہ کو بری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی میں کارساز ٹریفک حادثہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے کارساز ٹریفک حادثے کی ملزمہ کو بری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔